منع کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو، مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے 3 سے اور 4 سے۔ ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا، بیک وقت 4 عورتوں کو اپنی نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا کہ ایک کو طلاق دے دی یا ایک فوت ہوگی وہ دوسری سے شادی کر لے، لیکن ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ عورتیں کوئی بھی مسلمان اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان کے مالکوں کی اجازت سے عورتوں سے نکاح کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حسب دستور مہر ان کو دو، حسب دستور مہر ان کو دو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو ولی وارث ہیں ان سے اجازت بھی لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے عورتوں کے ولیوں ورثاء، تم عورتوں کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اور اگر وہ شریعت کے مطابق موافق باہم رضامندی کا اظہار کر دیں۔ تو سامعین محترم، یہ آیت مبارکہ اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے ہمارے یہاں فقط بعض لوگ اپنی مرضی ٹھونس رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے نکاح میں، شادی میں لڑکا اور لڑکی کی جو مرضی ہے اس کو مرکزیت حاصل ہے، چونکہ زندگی آگے ان دونوں نے گزارنی ہوتی ہے، ان دونوں کی رضا، ان دونوں کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کی رضا ضروری ہے، ان دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں کی خوشی ضروری ہے۔ والدین مشورہ دے سکتے ہیں، اپنی بات ان پر واجب نہیں کر سکتے، اور جو لڑکا لڑکی ہیں انہیں بھی آداب کو بجا لاتے ہوئے اپنے، اگر ان کے والدین صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، وہ اس رشتے کو اپنانا نہیں چاہ رہے، تو آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی رائے کا اپنے والدین کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ تو نکاح میں لڑکا اور لڑکی ان دونوں کی مرضی کو دیکھا جاتا ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے۔ سامعین محترم، پھر نکاح سے قبل مناسب طریقے سے والدین کی موجودگی میں اگر لڑکا اور لڑکی کی ملاقات والدین کی موجودگی میں ہو جائے اور وہ دیکھ لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دیکھ لیتے، یہ تمہاری الفت اور محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ فقط دیکھنے کی اجازت ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس سے شادی ہوئی ہے، بن دیکھے اس سے کیسے شادی کی جا سکتی۔ تو یہ دیکھنے کی حدیث مبارکہ میں اجازت دی گئی ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
میں ساری باتیں آن دا ریکارڈ کے رہا ہوں کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، آیت نمبر 32 سے سورہ نور، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، تم نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے لائق بندوں کا، نیک بندوں کا اور اپنی کنیزوں کا، ان یکونوا فقراء، اللہ فرماتا ہے اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے اگر کوئی غریب تھا، تنگ دست ہے، تو وہ غربت کی وجہ سے نکاح کو ترک نہ کرے، چونکہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، وہ نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی غربت کو دور کر دے گا، اس کی تنگی کو دور کر دے گا، اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، اس کو غنی کر دے گا۔ غنی امیر کو کہتے ہیں۔ اچھا، مفسرین کے 3 اقوال ہیں غنا پر، کہ اس آیت میں یہ جو لفظ ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اسے غنی کر دے گا، تو اس غنا سے کیا مراد ہے؟ 3 اقوال مفسرین کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ قناعت اختیار کر لیں گے، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کفایت عطا کرے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، اور تیسرا قول غنا پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی دونوں کے رزقوں کو جمع کر دے گا، اور جب رزق جمع ہو جائے گا اس میں برکت ہوگی، اس میں فراخی ہوگی، اس میں وسعت ہوگی۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات میں نے نکاح پر پڑھی، 4 آیات بینہ۔ اب نکاح کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے نکاح کا؟ آپ آج تک یہ لفظ سنتے آئے، میں عربی لغت کی کتب سے اس کا معنی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ المنجد عربی لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں نکاح کا معنی یہ بیان ہوا کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانا نکاح کا معنی ہے۔ اور عربی لغت کی ایک اور کتاب ہے علامہ ابن منظور کی لسان العرب، انہوں نے نکاح کا معنی یہ بیان کیا کہ کلام عرب میں نکاح کہا جاتا ہے اس عمل کو جو عمل ازدواج کا سبب بنے، وطی، مباشرت، جمع، اور اس کے ساتھ کتاب الفقہ علی المذاہب اربعہ میں نکاح کا یہ معنی بیان ہوا باہم ملنا، میلان۔ یہ لغوی معانی تھے جو لغت کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب فتاوی عالمگیری میں نکاح کا جو اصطلاحی معنی بیان ہوا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے نکاح اس قصد کو کہا جاتا ہے، اس عقد کو کہا جاتا ہے، نکاح اس عقد کو کہا جاتا ہے جو قصداً مل کے متع یعنی فائدہ اٹھانے پر وارد ہوتا ہے۔ اور پھر نکاح کی قسمیں ہیں، نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، نکاح کبھی واجب ہوتا ہے، نکاح کبھی سنت مؤکدہ ہوتا ہے، نکاح کبھی مستحب ہوتا ہے، اور نکاح کبھی مباح ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی حرام ہوتا ہے اور نکاح کرنا کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کی اقسام ہے اور احناف نے بیان کی۔ فرض نکاح کرنا کب فرض ہے؟ کوئی شخص
جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور یقین ہو کہ یہ شخص گناہ کر بیٹھے گا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا، اور اس شخص کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، واجب۔ نکاح کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ کوئی ایسا شخص جس کے پاس نان نفقہ مہر ادا کرنے کی قدرت ہو، وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، رہائش بھی دے سکتا ہو، واجب جو حقوق ہیں ان کو ادا کر سکتا ہو، اور گناہ میں جانے کا، بات سمجھ رہے ہیں، گناہ میں جانے کا یقین نہ ہو، خدشہ ہو، خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ سنت موقدہ نکاح کس شخص کے لیے ہے؟ جو شخص اعتدال پر ہو، جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نان نفقہ مہر دے سکتا ہو، رہائش دے سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد مستحب، کس شخص کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے؟ ایسا شخص جو جس میں گناہ کرنے کا خدشہ نہ ہو لیکن نکاح کرنے کی خواہش ہو اور نان نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، گناہ میں جانے کا خدشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے، یعنی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ سامعین محترم، مباح نکاح کرنا کس شخص کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے نکاح کرنا مباح ہے جس کو نکاح کرنے کی خواہش نہ ہو، وہ بوڑھا ہو، نکاح کرنے کی خواہش بھی نہیں، بوڑھا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، خواہش نہیں ہے لیکن پھر بھی نکاح کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مباح ہے۔ حرام اور مکروہ کس شخص کے لیے نکاح کرنا؟ ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو عورت کے حقوق ہیں، نان نفقہ وغیرہ نہیں دے سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح مکروہ ہے، جو نان نفقہ دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، حقوق ادا نہ کر سکے۔ اور حرام کس شخص کے لیے نکاح کرنا؟ جس شخص کو یقین کامل ہو، پکا یقین ہو کہ وہ عورت کے جو حقوق ہیں، نان نفقہ مہر وہ بھی نہیں ادا کر سکے گا اور ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کر سکے گا، ایسی شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو میں نے یہ مختلف تعریفیں آپ کے سامنے بیان کی کہ نکاح کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی سنت موقدہ ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی مباح ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے۔ ہر ایک کی تعریف آپ کو بتا دی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور سے جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی فضل سے غنی کر دے گا، امیر کر دے گا، اگر وہ نکاح کریں۔ فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے نیک بندوں کا، وَإِمَائِكُمْ، اور کنیزوں کا۔ اور فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ سورہ نور کی آیت۔ سامعین محترم، اس پر مفسرین کے جو 3 اقوال تھے وہ تو میں آپ کو سنا چکا۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद फिरदौस में ये हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया तुम निकाह के जरिए रिज़्क़ को तलाश करो। अब रिज़्क़ को निकाह से जोड़ दिया, फरमाया तुम निकाह के जरिए रिज़्क़ तलाश करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया तुम निकाह करो, औरतें अपना माल रिज़्क़ लेकर आती हैं। सामीन मोहतरम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की इस फरमान की इताअत करो कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम निकाह करो, तो अल्लाह का वादा है कि वो तुम्हें गनी कर देगा। तो अल्लाह वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता, फरमाया अल्लाह का फरमान है तुम निकाह करो, तो अल्लाह की इस फरमान की लोगों तुम इताअत करो। अल्लाह का वादा कि अल्लाह तुम्हें अमीर कर देगा, गनी कर देगा, तुम्हारी गुर्बत को दूर कर देगा, तंगदस्ती को दूर कर देगा। चूंकि निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत भी है, पैगंबर ज़ातियों की सुन्नत भी है। समझ आ रही है आप सबको? हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उस शख्स पर हैरानगी है, ताज्जुब है, जो निकाह नहीं करता और गनी होना चाह रहा है। जो निकाह नहीं करता और गनी होना चाह रहा है, वो कहते हैं कि जबकि अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है कि तुम अगर फकीर होगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा। अगर तुम फकीर होगे, अगर तुम गरीब होगे तो अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा अगर तुम निकाह कर लो। लेकिन इस्लाम ने जो 4 शादियों की, 4 औरतों को बैक वक्त रखने की निकाह के जरिए इजाजत दी है, वो तब है कि वो इंसाफ भी कर सकता हो, अदल भी कर सकता हो, बेइंसाफी ना हो। वो कोई शख्स 2 शादियां करता है, 3 करता है, 4 करता है, तो ऐसा शख्स उनके दरमियान इंसाफ भी कर सकता हो, तब एक से ज्यादा की इजाजत है। उनको रिज़्क़ भी दे सकता हो, अच्छी रिहाइश, नाम नफका, उनके तमाम हकूक अदा कर सकता हो, तब एक से ज्यादा की इजाजत है। अगर कोई इन चीजों को अदा नहीं कर सकता तो उसको इजाजत नहीं है। फिर सामीन मोहतरम, निकाह एलानिया होना चाहिए, 2 मुसलमान आकिल बालिग आजाद गवाहों की मौजूदगी में होना चाहिए, और ताइदार कायनात ने फरमाया निकाह मस्जिदों में करो। मसाजिद में होगा तो इस पर ज्यादा सवाब मिलेगा, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसका ऐलान करो और मसाजिद में करो। इसका जो खुतबा है वो इजाब कबूल से पहले पढ़ना सुन्नत है, बाकायदा कुतुब में लिखा हुआ है। सामीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की अल्लाह ताला मदद फरमाता है। कितने आदमियों की? 3 आदमियों की। एक उस आदमी की अल्लाह ताला मदद फरमाता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। दूसरा वो मकातब गुलाम है जो किताबत की रकम अदा करने का इरादा रखता हो, अल्लाह ताला उसकी भी मदद फरमाता है। और तीसरा वो शख्स है जो निकाह के जरिए बुराई से बचना चाह रहा है, बदकारी से बचना चाह रहा है, इस नीयत से कोई निकाह करे तो अल्लाह ताला उसकी भी मदद फरमाता है। बिजली चलेगी? सामीन मोहतरम, ये 3 आदमी हैं जिनकी अल्लाह मदद फरमाता है। उनमें से एक वो आदमी भी है जो बदकानी और बदनिगाही से बचने की नीयत से निकाह कर रहा हो, अल्लाह ताला उसकी भी मदद फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जवानों की जमात, तुम में से जो घर बसाने की इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे, चूंकि निकाह नजरों को बेकने नहीं देता, निकाह नजरों को बेकने नहीं देता, और निकाह के जरिए शर्मगाहों की हिफाजत होती है।
اور فرمایا جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ اپنی شہوت کو کم کرنے کے لیے روزے رکھے، روزے شہوت کو کم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو، آج کے اس دور میں گناہ آسان ہو چکا ہے، نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ ہمارے زمانے کی عجیب و غریب رسم و رواج کی وجہ سے نہ جانے ملک بھر میں کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو نکاح جیسی سنت سے اب تک محروم ہیں۔ ہمارے رسم و رواج نے، ہمارے زمانے کے عجیب و غریب رسم و رواج اور دکھاووں نے گناہ کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ سے طاہر اور مطہر ہو کے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، نبی پاک نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص غربت کے خوف سے، تنگ دستی کے خوف سے، فقر کے خوف سے نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تو اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، ایک شادی شدہ آدمی کی 2 رکعتیں، حدیث پاک میں آیا کہ غیر شادی شدہ آدمی کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے، بعض روایات میں آیا 12 عورتوں سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری میں بھی شادیاں کی، برادری سے باہر بھی شادیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے بھی شادیاں کی، طلاق یافتہ عورتوں سے بھی شادیاں کی۔ طلاق یافتہ عورت ہو اس سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادی کی ان میں دیکھیں امہات المومنین میں سے کتنی طلاق یافتہ تھی۔ اور ایک اور بات، میں ایون ٹی وی کے پروگرام میں بھی اس کی وضاحت کر کے آیا۔ سوال ہوا کہ یہ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو، اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو اس سے شادی کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی، کرنی چاہیے۔ کس نے منع کیا ہے؟ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جس عظیم المرتبت عورت سے کی، مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ سے، ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اب آپ بتائیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی عمر کی لڑکی ہو تو اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی یہ سوچا کہ رسول اللہ نے جو پہلا نکاح کیا آپ کی عمر 25 سال تھی، اور جس عورت سے کیا ان کی عمر 40 سال تھی، حضرت خدیجہ سے، اور اسی عورت حضرت خدیجہ سے ایک بیٹے کو چھوڑ کے سرکار دو عالم کی ساری اولاد ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، حضرت کلثوم ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، حضرت رقیہ ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، حضرت زینب ان کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، حضرت قاسم، طیب، طاہر، 3 بیٹے 4 بیٹیاں اس عورت کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی جس عورت سے حضور نے جب نکاح کیا حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے اور ان کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ 15 سال عمر زیادہ تھی یا نہیں؟ زیادہ تھی۔ تو یہ نظریہ غلط ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط نظریہ ہے۔ رسول اللہ نے پہلی شادی اس عورت سے کی جس کی عمر آپ کی عمر سے 15 سال زیادہ تھی۔ آپ 25 سال کی تھے، وہ 40 سال کی تھی، حضرت خدیجہ، اور انہوں نے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کیا۔ آج کے زمانے میں جب ہم ملک بھر کے حالات دیکھتے ہیں اور جب عالمی دنیا بھر کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں
جو کہتے ہیں اس عورت سے بھی نکاح کیا جائے جس کی عزت بہت زیادہ ہو، جس کا حسب و نسب بہت اعلیٰ ہو، اونچے خاندان کی ہو. اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہتے ہیں اس عورت سے نکاح کیا جائے جس کا نام بہت زیادہ ہو، مشہور و معروف ہو. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہتے ہیں مالدار عورت سے نکاح کیا جائے، اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے گی، اس کی زمینیں میرے نام ہو جائیں گی، اس کے والد کی فیکٹریاں، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے وہ میرے نام ہو جائیں گی، اس کے والد کے کارخانے وہ دکانیں میرے نام ہو جائیں گی. اس نیت سے بھی لوگ نکاح کرتے ہیں. آؤ محمد رسول اللہ کا فرمان طبرانی سے، امام طبرانی کی معجم کبیر کتاب، اس سے سناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ اس عورت کی عزت بہت زیادہ ہے، اس عورت کی عزت بہت زیادہ ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت جلد اس بندے کو ذلت میں مبتلا کر دے گا. یہ حدیث کی بات ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اندر ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میری ساری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. سامعین محترم، تاجدار کائنات نے فرمایا جو بندہ کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کرتا ہے وہ اونچے خاندان کی ہے، اس کا حسب و نسب اعلیٰ و عرفہ ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا کمینہ پن بہت جلد ظاہر فرما دے گا. حضور نے فرمایا جو بندہ کسی عورت سے اس نیت سے، اس ارادے سے نکاح کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے، اس کا مال بہت زیادہ ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت جلد غربت میں مبتلا کر دے گا، تنگ دستی میں مبتلا کر دے گا. فرمایا جو بندہ اس نیت سے، دین کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں، پارسائی حاصل ہو جائے، شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں، تاجدار کائنات نے فرمایا ایسے مرد اور ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. سامعین محترم، آج کی میری پوری گفتگو نکاح، اس کے چند فقہی مسائل اور فضائل پر تھی. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت، صحابہ کی سنت، پیغمبر زادیوں کی سنت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا کہ نکاح بے روا روی سے روکتا ہے، اس کے ذریعے نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اس کے ذریعے رزق بڑھ جاتا ہے. نکاح کے ذریعے اللہ غربت کو دور کر دیتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 بھی ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے نیک بندوں کا اور کنیزوں کا اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، وہ تنگ دست ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ نکاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکتوں سے انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ذریعے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. آج کی اس گفتگو کی آخری حدیث بات، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، مجھے اس کا حل بتائیں. امام الانبیاء، سید الانبیاء، جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کر لو. تم کیا کر لو؟ نکاح کر لو. تو اس شخص نے نکاح کیا تو اللہ نے اس کی غربت کو دور کر دیا. نکاح کے بعد زندگیاں بدل جاتی ہیں، ایک فکر بھی ہوتی ہے. اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نکاح سے پہلے بہرا روی کا شکار ہوتے ہیں، فکر معاش نہیں ہوتی، دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. نکاح کے بعد، شادی کے بعد وہ رائے راست پہ آ جاتے ہیں. فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجوہ کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی عالی نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے. فرمایا حسن و جمال بھی ختم ہونے والی چیز ہے. کئی خوبصورت چہرے وقت آنے کے ساتھ ساتھ مرجھا جاتے ہیں،
مال بھی ہمیشہ نہیں رہتا، وہ بھی ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک حسب و نسب پر غرور کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اپنے حسب و نسب پر غرور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دین اور علم ایک ایسی چیز ہے یہ باقی رہتا ہے، فرمایا دین کی وجہ سے تم نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔